الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب لاہور سے لکھتے ہیں کہ میں ایک مقامی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ چند دن پہلے ایک کلائنٹ نے آ کر مجھے اپنی زندگی کا زبردست تجربہ بتایا۔ کہنے لگے کہ میں ایک درود شریف پڑھتا ہوں، اس کی پڑھنے سے مجھے سکون ملتا ہے اور زندگی کی مشکلات ختم ہو گئی ہیں، کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور جب سے پڑھ رہا ہوں تب سے لے کر آج تک ہر مقام پر زبردست فتح اور نصرت ملی ہے۔ تقریباً 35 سے 40 سال ہو گئے ہیں میں یہ درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ میری زندگی میں سکون ہی سکون ہے، اور یہ سب برکات اسی درود شریف کی ہیں۔ اور میں یہ درود شریف پڑھتا ہوں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مختلف چینلز پر مختلف درود شریف کی مشاہدات، تجربات، روحانی حواب اور فضیلتیں سنتے رہتے ہیں۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو بتاتی ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہم خود بہت پریشان ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہم مختلف درود شریف کی فضائل سنتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنا درود پاک چھوڑ کر ان کے والا درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ روز نئے نئے درود شریف کے نئے نئے مشاہدات سنتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا درود شریف تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں کسی ایک درود کو پڑھنا چاہیے، یا ہم مختلف درود پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہم مختلف درود پڑھیں اس کا فیض ہمیں کس وقت ملے گا؟ یہ اکثر لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری حاجت کب پوری ہوگی؟ کتنی تعداد میں ہم یہ درود شریف پڑھ لیں کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے؟ دیکھیں، ایک بڑی پیاری اور بہت خوبصورت مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، پلو سے باندھ لو، دامن سے باندھ لو، یہ بات تو اس واقعے کو ہم نے اپنے دامن سے باندھ رکھا ہے۔ ہمیں یہ بات اتنی سمجھ آ گئی، اتنی سمجھ آ گئی کہ ہم اس کی تہ میں چلے گئے۔ ایک واقعہ ہے کہ 1-2 مرتبہ پہلے میں نے سنا ہے، لیکن چونکہ نئے نئے احباب چینل کا وزٹ کرتے ہیں اور مختلف ویڈیوز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو دوبارہ سناتا چلوں۔ وہ واقعے کو سننے کے بعد آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی، اور واقعہ وہ کچھ یہ ہے کہ حضرت خواجہ تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نبینہ شخص آیا، پیدائشی نبینہ، اور عرض گزار ہوا کہ حضور کوئی وظیفہ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے، یا یوں کہا کہ حضور دعا کر دے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لٹا دے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں درود شریف پڑھا کرو۔ تو وہ نبینہ کہنے لگا، حضور درود شریف تو میں پہلے بھی پڑھتا ہوں۔ تو خواجہ رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ درود شریف ایسی چیز نہیں ہے کہ تو پڑھے اور تیری دعا قبول نہ ہو۔ اس نبینہ کو بات سمجھ آ گئی، اور پھر اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 لاکھ پڑھا، 2 لاکھ پڑھا، 3 لاکھ پڑھا، 4 لاکھ پڑھا، 5 لاکھ پڑھا، 6 لاکھ پڑھا، 7، 8، یہاں تک کہ جب 9 لاکھ پر پہنچا، اللہ نے اس کو آنکھوں کی روشنی لٹا دی۔ اب دیکھیں، اس دوران وہ بار بار خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں آیا کہ حضور میں تو درود تو پڑھ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ درود پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے گارنٹی دی ہے کہ اگر تم کثرت سے درود شریف پڑھو، ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ اگر تم کثرت سے درود شریف پڑھو گے تو اللہ تمہارے سارے کام اپنے ذمہ لے لے گا، تمہیں ہر غم سے نجات دے گا۔ تو اس بات کو سمجھتے ہوئے اس نے درود شریف کو پڑھنا شروع کر دیا، اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، اتنا پڑھا کہ 9 لاکھ پر اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی روشنی لٹا دی۔ اب جس کو بات سمجھ آ گئی اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور کہیں رکا نہیں، تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ تو تعداد کو اپنے ذہن سے نکال دے کہ ہم اتنی تعداد تک پہنچیں گے تو ہمیں فیض مل جائے گا۔ آپ کا کام ہے کیا؟ آپ کا کام ہے پڑھنا، ہمارا کام ہے پڑھنا۔ آپ نے محنت کرنی ہے، ہم نے محنت کرنی ہے۔ آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے دعا مانگنا۔ اب ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے دعا کو قبول کرنا۔ ہم اپنا کام کرتے رہیں، اللہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ تو میرے پیاروں اور بہنوں، بھائیوں، بس آپ سب پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ جو درود کا سفر ہے یہ ساری زندگی کے لیے ہے۔ اس میں کسی محسوس تعداد پر جا کر دعا کی قبول ہونے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں،
آپ کی توجہ، آپ کی محنت، آپ کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو اس سفر میں توجہ سے درود شریف پڑھیں اور محنت کرتے جائیں، دعائیں قبول ہو ہی جائیں گی۔ دروازہ بار بار کھٹکایا جائے نا تو ایک نہ ایک دن تو کھل ہی جاتا ہے، لہٰذا اپنے اس درود شریف کے سفر کو جاری رکھیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنس سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے پیارے اور فرما بردار بندوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔